اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پروگرامنگ فنڈامنٹلز میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم دیکھیں گے وان نیومین آرکیٹیکچر. اور اگر آپ کورس آؤٹ لائن دیکھیں تو اس میں یہ سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے اے بریف ریویو آف وان نیومین آرکیٹیکچر. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آرکیٹیکچر ہوتا کیا ہے. تو آرکیٹیکچر کیا ہے جی؟ آرکیٹیکچر از دا آرٹ اینڈ سائنس آف ڈیزائننگ فزیکل اسٹرکچرز. اٹ ڈسکس اباؤٹ دا فزیکل پلیسمنٹ آف ڈفرینٹ آبجیکٹس ان اینی ڈیزائن. اٹ مائٹ بی اے ہاؤس, اٹ مائٹ بی اے اینی فزیکل تھنگ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی کار ہو سکتی ہے, یہ آپ کا کوئی بھی سول انجینئرنگ کا کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے, مطلب کوئی آپ کی بلڈنگ ہو سکتی ہے, ایون آپ کا کمپیوٹر ہو سکتا ہے. اس میں ہم اس کے سارے کسی بھی چیز کے سارے کمپوننٹس کی جو ارینجمنٹ ہے, جو اس کا اسٹرکچر ہے, جو اس کا ڈیزائن ہے, وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ کسی گھر کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو آرکیٹیکچر ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ویئر ول بی دا ڈرائنگ روم, ویئر از بیڈ روم, ہاؤ مینی بیڈ رومز آر دیئر, اس طرح کی چیزیں بتائے گا نا. اور کون سا روم کس دوسرے روم کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ فزیکل اسٹرکچرز کے بارے میں, اس کے ڈیزائن کے بارے میں بتاتا ہے. Now computer architecture is the organization of the components making up a computer system and the semantics of the operations that guide its function. تو جو کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کمپوننٹ کی آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے. ہاؤ آل دا کمپوننٹس آر آرگنائزڈ, ہاؤ ڈفرنٹ کمپوننٹس کوآرڈینیٹ ود ایچ ادر اینڈ ہاؤ دے ول ورک ان کوآرڈینیشن. یہ ہمارا کمپیوٹر آرکیٹیکچر بتائے گا. ایون ہاؤ دے کوآرڈینیٹ میں آ جائے گا اس کی فنکشنالٹی بھی, مطلب ان پٹ کیسے آئے گی, پروسیسنگ کیسے ہوگی, آؤٹ پٹ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اب یہاں پہ جو اس نے سیمینٹک کی بات کی ہے, آپریشنز کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا کہ کمپیوٹر ہم جو یوز کرتے ہیں ان کا پرپز ہی ہے پرابلم سالونگ. وین ایور وی وانٹ ٹو سالو سم پرابلم وی مسٹ ہیو سم انپٹس, وی ہیو ٹو پروسیس دوز انپٹس اینڈ دین وی ول شو سم آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی فنکشنالٹی. A computer system is composed of many parts, both hardware and software. اس میں پھر کافی ڈیپتھ ہے. اوکے. اب وان نیومین آرکیٹیکچر, ایکچولی وان نیومین واز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ. ٹھیک ہے جی. اس نے ایک کمپیوٹر آرکیٹیکچر پرپوز کیا تھا. The von Neumann architecture, also known as the von Neumann model or Princeton architecture, is a computer architecture based on a 1945 description. اس نے کوئی ریسرچ کی تھی, اس میں کوئی اس کا آرٹیکل چھپا تھا 1945 میں, اس نے ڈسکرائب کیا تھا. ٹھیک ہے جس کے ساتھ پوری ٹیم بھی تھی, بٹ دا لیڈ پرسن واز وان نیومین. یہ ان کا جان وان نیومین, بالکل صحیح, اس کا مکمل نام جان وان نیومین ہے. Okay, von Neumann architecture is based on the stored program computer concept. اب stored program computer کیا ہے کہ یہ آپ کا ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ میموری میں, ریم میں ریزائڈ کرتا ہے. کسی بھی پروگرام میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میجر, ایک انسٹرکشنز ہیں, دوسرا ڈیٹا ہے. تو جو stored program تھے یہ ریم کے اندر, میموری کے اندر ریزائڈ کرتے تھے, پروگرام بھی, انسٹرکشنز بھی اور ڈیٹا بھی. ٹھیک ہے جی. where instruction data and program data are stored in the same memory. تو یہ اس کا آرکیٹیکچر تھا, اور اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کس طرح سے آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. فزیکل جو اسٹرکچر تھا وہ کیسے تھا, یو کین سی ہیئر ان دس ڈائیگرام, کہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں. آپ کی ڈیوائس سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک ہی ڈیوائس ہے, دیر مائٹ بی اے لاٹ آف ڈیوائسز. کیونکہ یہ آرکیٹیکچر جو تھا یہ تو 1945 میں پرپوز کیا گیا, لیکن آج کا جو کمپیوٹر ہے وہ بھی اسی آرکیٹیکچر کے اوپر بیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان پٹ ڈیوائس, اس کو آپ پورا ان پٹ یونٹ کہہ سکتے ہیں. اس میں کی بورڈ, ماؤس, مائک اینڈ اسکینر اینڈ آل ادر ان پٹ ڈیوائسز میں آ جائیں گی. پھر اس کے بعد دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں
یہ آپ کا آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں یا پھر آؤٹ پٹ یونٹ ہے، اور درمیان میں سارا بلیک باکس جو آپ کا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سی پی یو ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اور میموری یونٹ. دیٹ واز دا سمپلسٹ آرکیٹیکچر. اب اس میں جتنی بھی اور چیزیں آئیں گی سی پی یو میں، وہ سینکڑوں چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی، میموری یونٹ میں کئی چیزیں ہیں، وہ ساری اس کا پارٹ ہیں. ٹھیک ہے جی، جتنا بھی آپ کا آرکیٹیکچر انہانس ہوتا جائے گا لیکن بیسکس یہی رہیں گی. 1945 میں اور آج 2022 میں بڑا فرق ہے، بٹ بیسکس ہیز ناٹ بین چینج. جو اس کا آرکیٹیکچر تھا وہ ویسا ہی ہے. اب اس کے کمپوننٹس کیا کیا تھے؟ ون واز سی پی یو، رادر وی کین سے وی شوڈ سے ون از سی پی یو ود اے ایل یو سی یو اینڈ رجسٹرس. ٹھیک ہے جی، جو یہ آپ کا ایک کمپوننٹ شو کیا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، تو ایک کمپوننٹ تھا سی پی یو اور اس میں سی یو، اے ایل یو اور اس کے ساتھ رجسٹرز بھی تھے. سیکنڈ از میموری یا میموری یونٹ، جس میں آپ کی ریم وغیرہ آ جاتی ہے. دیٹ اسٹورز ڈیٹا اینڈ انسٹرکشنز. تھرڈ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ میکانزم. ٹھیک ہے جی، تو فورتھ ون از ایکسٹرنل میس اسٹوریج. اب یہ یہاں پر اس نے ریپرزینٹ نہیں کیا، بٹ اف یو وانٹ ٹو اسٹور سم آف یور انسٹرکشنز اور ڈیٹا پرماننٹلی یو مسٹ نیڈ external storage rather than memory which is represented here. تو میموری یونٹ کے علاوہ آپ کو ایک ایکسٹرنل اسٹوریج بھی چاہیے اگر آپ نے کوئی اپنا ڈیٹا پرماننٹلی اسٹور کرنا ہے، بیکاز جو آپ کا میموری یونٹ ہے یہ چیزوں کو، یہ ڈیٹا کو، انسٹرکشنز کو ٹیمپریریلی اسٹور کرتا ہے، اسی لیے اس کو وولاتائل میموری بھی کہا جاتا ہے. اوکے جی، اب اس میں وان نیومن بیسڈ کمپیوٹر کس چیز پر یہ بیس کرتا تھا؟ یہ یوزز اے سنگل پروسیسر، بیکاز آپ کو پتہ ہے آج کل جو پرسنل یوز میں ہمارے کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اس میں بھی سم ٹائم مور دین ون پروسیسرز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے جی، اور دیر آر ٹو کانسیپٹس، ایک ہے ملٹی پروسیسر، ایک ہے ملٹی کور پروسیسر. ٹھیک ہے جی، ملٹی کور میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا یونٹ سنگل ہوتا ہے لیکن اس میں کور ڈفرینٹ ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، دو یا دو سے زیادہ. تو بہرحال ہمارے سسٹمز اویلیبل ہیں. اوکے جی، یوزز ون میموری فار بوتھ انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا. چونکہ ہم نے اسٹورڈ پروگرام کی بھی بات کی ہے، تو اسٹورڈ پروگرام آپ کا سنگل میموری میں انسٹرکشن اور ڈیٹا آپ کے ایگزسٹ کر رہے تھے. ایگزیکیوٹس پروگرامز فالوئنگ دا فیچ ڈیکوڈ ایگزیکیوٹ سائیکل. اب یہ انسٹرکشن سائیکل ہے، انسٹرکشن کو فیچ کرتا تھا، ایگزیکیوٹ ڈیکوڈ کرتا تھا اور ایگزیکیوٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے جی، ڈیکوڈنگ سے مراد یہ ہے کہ وٹ از دا ایکچوئل انسٹرکشن. اس کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد پروسیسر اس کو جو ہے وہ کر دیتا تھا ایگزیکیوٹ. جی بالکل، آپ کی ظاہری بات ہے، جو انسٹرکشن ہے وہ کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے، ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج میں لکھی ہوئی ہو سکتی ہے، تو اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے. ایون دا انسٹرکشن از ریٹن ان اسمبلی لینگویج دین ٹو دا انسٹرکشن مسٹ ہیو ٹو ڈیکوڈ. تو اس کو ڈیکوڈ کر کے، انڈرسٹینڈ کر کے کہ وٹ دا سی پی یو ہیز ٹو ڈو، تو پھر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا تھا. ٹھیک ہے جی، اب اس میں سی پی یو کیا ہے؟ سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے that performs the bulk of data processing operations and responsible for executing the instructions of a computer program. ٹھیک ہے، when we say we use computers to solve the problem، تو کمپیوٹر کو کون بتائے گا کہ پرابلم کیسے سالو کرنا ہے؟ that is the program. it could be a software, desktop software, it could be a mobile application, it could be a web application. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو پروگرام ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے responsible for executing the instructions. کس کی instructions of a computer program. اب یہاں پہ بڑی جنیرک ٹرم لکھی ہوئی ہے کمپیوٹر پروگرام. کمپیوٹر پروگرام کی 3600 کائنڈز ہو سکتی ہیں، میں نے آپ کو چاند ایک بتائی ہیں. اپلیکیشن ہو سکتی ہے، موبائل ایپ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، ویب سائٹ ہو سکتی ہے، وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن، ڈیسک ٹاپ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، کچھ بھی. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دی گئی ہوں.
تو جو یہ سارے کام کرتا ہے، پروسیسنگ کرتا ہے آپریشنز کی اور پروگرام کی انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے، دیٹ از دا سی پی یو. The CPU performs a variety of functions dictated by the type of instruction that are incorporated in the program. کمپیوٹر میں وہ انکارپوریٹ کی جاتی ہیں again by using some sort of program or software. The major components of CPU are ALU, CU and variety of registers. اب یہاں پر تھوڑا سا ایک بات کو سمجھیے گا کہ جو سی پی یو ہے، سی پی یو از ویری فاسٹ ڈیوائس، یو کین سے کمپوننٹ آف کمپیوٹر. یہ بڑا تیزی سے پروسیسنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں ملینز آف انسٹرکشنز ود ان اے سیکنڈ ایگزیکیوٹ پروسیس کروانے کی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے. رادر یو کین سے بلینز آف انسٹرکشن یہ ایگزیکیوٹ کروا سکتا ہے. تو ایون جو ہماری میموری ہے، مین میموری ریم ہے، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس کی سپیڈ بھی سلو ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تیز سپیڈ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ رجسٹرز اویلیبل ہوتے ہیں، وچ از دا ایکسٹریملی فاسٹ میموری یونٹس، ٹھیک ہے جی. ان کا سائز تو بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت کم ڈیٹا سیو کرتے ہیں. کچھ رجسٹر جو ہے وہ ایک بٹ کے یا بائٹ کے بھی ہوتے ہیں. تو ان کا پرپز کیا ہے؟ صرف سپیڈ، جو سی پی یو کی سپیڈ ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا. اور یہ کافی ٹائپ کے رجسٹرز ہیں، چاند ایک ہم یہاں پہ دیکھیں گے. ادروائز دیر آر اے لاٹ آف رجسٹرز. جیسے ہی آپ کا آرکیٹیکچر چینج ہوتا ہے، یہ تو بیسک آرکیٹیکچر تھا نا وان نیومین کا. ادروائز جب آپ کسی اسپیسیفک پروسیسر کی بات کرتے ہیں، آپ کسی اسپیسیفک سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا آرکیٹیکچر اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کا آرکیٹیکچر یہ بھی بتائے گا کہ اس میں کتنے رجسٹرز ہیں، اس میں اور کیا کیا کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم کسی بھی ریزیڈینشل ہوم کی بات کریں، اس کے جنرل آرکیٹیکچر کی بات کریں، ہم کہیں گے کہ اس میں بیڈ روم آتا ہے، اس میں ڈرائنگ روم آتا ہے، اس میں جو ہے وہ واش روم آ سکتا ہے، کچن آتا ہے، اس میں اور 3-4 ٹائپ کے اور رومز آتے ہیں. یہ جنیرک آرکیٹیکچر ہے. بٹ if you are discussing some specific architecture of some house، تو اس میں تو نمبر آف بیڈ روم بھی آئیں گے نا، نمبر آف کچنز بھی آئیں گے، نمبر آف واش رومز بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو وان نیومن آرکیٹیکچر ہے یہ جنیرک ہے. بٹ if you are discussing some specific system architecture، تو اس میں نمبر آف رجسٹرز بھی آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اینی ہاؤ اے ایل یو کیا جی؟ یہ آپ کا ارتھمیٹک لاجک یونٹ، جو کہ ہر قسم کی ارتھمیٹک پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن ٹائپ کی انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے. اور لاجک یونٹ آپ کے یہ لاجیکل آپریشنز جس میں کمپیریزن اور اینڈ اور ناٹ وغیرہ آ جاتے ہیں. تو یہ اے ایل یو کیا کرتا ہے؟ مائکرو آپریشن پرفارم کرتا ہے. واٹ از مینٹ بائی مائکرو آپریشن؟ کوئی بھی ایک انسٹرکشن، اس میں کافی سارے مائکرو آپریشن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. مائکرو چھوٹے چھوٹے آپریشنز. In simple words, ALU allows arithmetic, add, subtract, multiply, divide and logic and or not operations to be carried out. اس طرح کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. کنٹرول یونٹ کیا ہے؟ It is just like an administrator or controlling authority which issue instructions to ALU to perform some specific sort of task. The control unit of a computer system controls the operations of components like ALU, memory and input-output devices. اس نے instructions دینی ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا کرنا ہے، next کیا ہے and so on. The CU consists of program counter. اب یہ رجسٹر کی بات ہو رہی ہے. program counter is a register. تو اس میں سی یو میں ایک پی سی رجسٹر آتا ہے that contains the address of the instruction، ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ کون سی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونی ہے؟ سی یو کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے بذریعہ وایا پروگرام کاؤنٹر، ٹھیک ہے جی. ٹو بی فیچڈ اینڈ این انسٹرکشن رجسٹر انٹو وچ انسٹرکشن آر فیچڈ اسٹورڈ فرام میموری فار ایگزیکیوشن. تو جو پی سی رجسٹر ہے، پروگرام کاؤنٹر ہے، اس میں انسٹرکشن کا ایڈریس ہوتا ہے کہ ویئر دا انسٹرکشن از ریزائڈنگ ان دا میموری، ٹھیک ہے.
اور جو آپ کا انسٹرکشن رجسٹر ہے وہاں پر انسٹرکشن آتی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سنیں, پی سی میں آپ جیسے میں آپ کو آپ کی کلاس ایگزامپل دیتا ہوں, جس طرح سے آپ کے رول نمبرز ہیں, ٹھیک ہے جی, وین ایور آئی کال سم رول نمبر تو ایک پرسن جو ہے وہ رسپونڈ کرے گا, ٹھیک ہے جی. تو پی سی کے اندر انسٹرکشن کا ایڈریس ہوتا ہے کہ کس انسٹرکشن نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے, اور جو ایکچوئل انسٹرکشن ہے وہ کہاں پڑی ہوتی ہے, انسٹرکشن رجسٹر میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بے شمار رجسٹرز ہیں جو کہ سی پی یو کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. جی دوبارہ سن لیں. ناؤ دا نیکسٹ از رجسٹرز. اب رجسٹر کیا ہے, رجسٹر سی پی یو کے اسسٹنٹ ہیں. رجسٹرز ریفر ٹو ہائی اسپیڈ اسٹوریج ایریاز ان دا سی پی یو, ان دا سی پی یو. اور کیا ان کی اسپیسیفکیشن کیا ہے, یہ ہائی اسپیڈ ہے. وائی ہائی اسپیڈ, بیکاز سی پی یو کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جنرل آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کو آئیڈیا ہے کہ جو ہماری آج کل جو آپریٹنگ سسٹم چل رہے ہیں ونڈوز وغیرہ, اس میں ہماری اگر ریم چھوٹی بھی ہے تو آگے چل کے آپ دیکھیں گے کانسیپٹ پیجنگ کا ڈفرینٹ, آپ کے جو سیکنڈری اسٹوریج ہے وہ بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائم, ریم کے طور پہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں یا پھر سنتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ٹریڈیشنل ہارڈ ڈسک کی بجائے ایس ایس ڈی لگا لیں تو ہمارا سسٹم تیز ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایس ایس ڈی ہارڈ سے تیز ہے. سم ٹائم کچھ انسٹرکشن جو ہے وہ سی پی یو کو رجسٹر سے میموری سے ایس ایس ڈی سے لینا پڑتی ہیں. تو اگر ہارڈ ہوگی تو سلو ہوگا پروسیس, اگر ایس ایس ڈی ہوگی تو فاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو دیٹ رجسٹرز آر ویری ہائی اسپیڈ اسٹوریج ایریاز. دا ڈیٹا پروسیسڈ بائی دا سی پی یو آر فیچڈ فرام دا رجسٹرز. تو ڈائریکٹلی جو کمیونیکیشن ہے سی پی یو کی کس کے ساتھ ہے, رجسٹرز کے ساتھ. انڈائریکٹلی تو وہ ایس ایس ڈی یا ہارڈ ڈسک سے بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی. کیسے؟ رجسٹر سے کرے گا, رجسٹر میموری سے کرے گا, میموری کہاں سے لے گا, میموری لے گی ہارڈ ڈسک سے یا ایس ایس ڈی سے, لیکن ڈائریکٹلی سی پی یو رجسٹر سے کمیونیکیٹ کرے گا. Following is the list of registers that plays a crucial role in the data processing. Here are some crucial registers. The registers which plays crucial role or vital role. ٹھیک ہے, otherwise there are a number of registers. Memory address register ہے. This register holds the memory location of the data that needs to be accessed. ٹھیک ہے جی, میموری کا ایڈریس جہاں پر ڈیٹا پڑا ہوا ہے. What does it mean? If CPU has to perform some sort of addition, تو اس نے فار ایگزامپل 4+9 کرنا ہے, تو 4 میموری میں کہیں پڑا ہوگا نا. ہم نے وان نیومین آرکیٹیکچر کی بات کی ہے کہ اس میں اسٹورڈ پروگرام ہوتے ہیں, اور اسٹورڈ پروگرام ہم نے کہا کہ اس میں ڈیٹا پلس انسٹرکشن آپ کی ریم میں پڑی ہوتی ہیں. تو ڈیٹا کیا ہے, 4+9, تو 4 and 9 ڈیٹا ہے, پلس کیا ہے, پلس انسٹرکشن ہے. The second address is MDR, memory data register. This register holds the data that is being transferred to or from memory. میموری سے ڈیٹا لینا تھا یا میموری کو ڈیٹا دینا تھا, تو وہ یہاں پہ MDR میں پڑا ہوگا. ٹھیک ہے جی. The next is AC accumulator. This register holds the intermediate arithmetic and logic results. What is meant by intermediate? آپ کی کوئی arithmetic expression ہے, for example 2+3 multiplying by 9 dividing by this and that. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک الٹیمیٹلی ایک آنسر آنا ہے نا ایکسپریشن کا. اینڈ پہ کوئی بھی آنسر آئے گا, 9 آئے گا, -20 آئے گا, کچھ بھی آ سکتا ہے. لیکن اس کے انٹرمیڈیری کئی ایک ریزلٹس جنریٹ ہو رہے ہیں. 2+3 کا بھی ریزلٹ بن رہا ہے, 9 ڈیوائڈنگ بائی 2.5 کا ریزلٹ بھی بن رہا ہے. تو وہ کہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں, وہ آپ کے اکومولیٹر میں اسٹور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انٹرمیڈیٹ ارتھمیٹک ریزلٹس, ایون ارتھمیٹک اور لاجک ریزلٹس. پی سی پروگرام کاؤنٹر ہم پہلے ڈسکس کر چکے. اٹ ہولڈز دا انسٹرکشن آف دا which is going to execute next. اس کا ایڈریس یہ ہولڈ کرتا ہے, ایڈریس آف دا انسٹرکشن which is going to execute next. ٹھیک ہے جی. This register contains the address of the next instruction. Okay. CIR, current instruction register. This register contains the current instruction during processing. اس کو
IR भी कहते हैं, CIR भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये कौन से रजिस्टर्स हैं यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बगैर कोई भी आर्किटेक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर की बात करें वहाँ पर रजिस्टर इससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज बसेस। जस्ट लाइक आर ट्रेडिशनल बसेस जो कि पैसेंजर्स को मतलब ट्रैवल करवाती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन द सेम वे जो ये कंप्यूटर की बसेस हैं ये क्या होती है, केबल्स होती हैं, तारें होती हैं डिफरेंट, जिन्हें हम बसेस कहते हैं। और ये क्या करती हैं, ये डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा रही होती हैं, ठीक है जी। Buses are the means by which information is shared between the registers in a multiple register configuration system। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जब भी आपका डाटा इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र होनी है तो वो बस यूज़ होगी। तो वॉन न्यूमैन में 3 तरह की बसेस डिस्कस की गई हैं, और कौन कौन सी हैं। एड्रेस बस है विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ some data of some instruction, ठीक है जी। carries the address of data but not the data, ठीक है जी। रजिस्टर भी हमने देखे हैं 2 तरह के, एक है एड्रेस रजिस्टर, एक है डाटा रजिस्टर, डाटा जिसमें डाटा आता है, एक में एड्रेस आता है। जैसे प्रोग्राम काउंटर में क्या आ रहा था, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। गो के एड्रेस इज आल्सो अ टाइप ऑफ डाटा, वो भी तो डाटा ही है ना। और लेकिन बाज ऐसे डाटा भी हैं जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। ओके, डाटा बस कैरीज डाटा बिटवीन द प्रोसेसर, द मेमोरी यूनिट एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है जी। तो इनपुट डिवाइस से जब डाटा आता है, हम कीबोर्ड पे कुछ नंबर को हम एंटर करते हैं, तो वो भी डाटा बस के जरिए से जा रहा है रैम में, फिर रैम से रजिस्टर में, फिर रजिस्टर से सीपीयू के पास। कंट्रोल बस कैरीज सिग्नल्स कमांड्स फ्रॉम द सीपीयू, जो कि सीपीयू, अब डेफिनेटली सीपीयू का कौन सा पार्ट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, वो सिग्नल, वो कंट्रोलिंग सिग्नल इशू करता है। तो वो कैरी कैसे होते हैं, वो ट्रैवल कैसे करते हैं, वो जनाब कंट्रोल बस के ज़रिए से, ठीक है जी। Then the next is memory unit. A memory unit is a collection of storage cells together with associated circuits needed to transfer information in and out of the storage, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट सर्किट्स हैं जो मिलके एक मेमोरी यूनिट बना रहे हैं, which is normally which is called as RAM, random access memory। The memory stores binary information in groups of bits called words। तो वर्ड से क्या मुराद है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में कॉन्सेप्ट पाया जाता है वर्ड का। तो जितना कंप्यूटर का वर्ड साइज़ हो वो उतनी साइज़ की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है, प्रोसेस करवाता है। आपने सुन रखा है कि सिस्टम हमारे 32 बिट 64 बिट सिस्टम्स, ठीक है जी। तो 32 बिट क्या करते हैं, वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं, और जो 64 बिट सिस्टम है वो 64 बिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जो 64 बिट सिस्टम है उसका इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा है, वो ज़्यादा डाटा, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, बड़ी इंस्ट्रक्शन को जो है वो मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है, सो दैट द 64 बिट इज़ वर्किंग फास्ट, ठीक है जी। तो इसका वर्ड साइज़ क्या हुआ, 64 बिट, जो 64 बिट सिस्टम है। 32 बिट सिस्टम का वर्ड साइज 32 बिट हुआ। The internal structure of a memory unit is specified by the number of words it contains and the number of bits in each word, ठीक है जी। अब एक वर्ड में बिट्स होते हैं और मेमोरी कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेन कर सकती है, ठीक है। तो ये सारा इसका मेमोरी यूनिट है। टू मेजर टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, रैम है, रोम है। तो ये था बेसिक आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।